الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم بھائی، سورہ شمس کی آپ کے سامنے آیات رکھی اللہ کی توفیق سے. ان کی ترجمانی اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور انسانی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا. یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا. جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت، تو انہیں رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی حفاظت کرو. پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. یہ ایک مختصر سورہ شمس بارہا پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک ہے. جو اوساط المفصل صورتیں ہیں، یہ ان کو مفصل صورتیں کہتے ہیں جن میں بار بار بسم اللہ آتی ہیں، کیونکہ ان میں بسم اللہ کا فاصلہ آتا ہے. سورہ حجرات سے لے کے آخر سورہ ناس تک ان کو مفصل کہا جاتا ہے. صورتوں کی طوالت کے حساب سے ان کی ایک تقسیم کی گئی ہے: سبع الطوال، پھر مئین، اسی طرح مثانی، اور یہ پھر سبع القصار یعنی مفصل. ان میں بھی طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. یعنی مفصل سورہ حجرات سے آخر تک جو صورتیں ہیں یہ نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں. ان میں بسم اللہ کا فاصلہ بار بار آتا ہے، اس لیے مفصل ان کو کہتے ہیں. فاصلے، بار بار فاصلے والی صورت جن میں بسم اللہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ یہ قدرے چھوٹی صورتیں. تو ان میں بھی آگے پھر طوالت کے حساب سے 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا. ایک مفصل میں سے طویل صورتیں، پھر مفصل میں سے وسط صورتیں، اور مفصل میں سے چھوٹی صورتیں. تو جو اس میں سے وسط صورتیں ہیں، یعنی درمیانے سائز کی صورتیں مفصل میں سے، ان کا جو اختتام ہے سورہ لیل پہ ہوتا ہے، جو کہ اس کی اگلی صورت ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا مطالعہ کریں گے. تو یہ سورہ شمس جو یہ بھی انہی میں شامل ہے، اوساط المفصل میں. مفصل صورتوں میں سے درمیانے سائز کی جو ان صورتیں ہیں، مفصل ساری ہی نسبتاً زیادہ پڑھی جاتی ہیں نمازوں میں. تو اس صورت کی جو الفاظ ہیں وہ یعنی مختصر ہیں. جیسے آپ نے سنا آدھے صفحے کی یا پونے صفحے کی ایک صورت ہے، اور یہ آیات میں خاص قسم کا ایک یعنی اس میں انداز ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ان پر غور کریں تو معنی بہت عظیم معنی ہر صورت میں رکھے ہوتے ہیں. آپ جب اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک اور ہی لطف، اس کا حلاوت اس کی نصیب ہوتی ہے پھر اسی صورت کو پڑھنے کی، انہی آیات کی تلاوت کرنے کی. تو اللہ کی توفیق سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان جو اس صورت کے معنی ہیں ان کو مختصر طور پہ ان کے معنی بھی بیان کریں، اور ساتھ اس کے جو الفاظ کی وضاحت ہے، مشکل الفاظ کی لغت کے حساب سے جو وضاحت ہے، اس قدر صرف وضاحت کہ اس کے معنی یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ذہن نشین کرنا، اس کی بھی کوشش کریں کہ یہاں پہ یعنی اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت، اس کے آگے جو پہلی آیت ہے والشمس وضحاها. سورت کی ابتدا میں کئی ایک چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے
جو مقابلے کی چیزیں ہیں، متضاد چیزیں، یعنی باہم سب سے پہلے سورج اور چاند کی قسم کھائی گئی، پھر دن اور رات کی قسم کھائی گئی، پھر آسمان اور زمین کی قسم کھائی گئی، اور پھر نفس کی قسم کھائی گئی، اور اس میں اس کے فجور اور تقویٰ کا ذکر کیا گیا. تو یہ جو مقابلے کی چیزیں، متضاد یعنی جو چیزیں ہیں، ان کا یہ تسلسل سے ذکر کیا گیا، اور پھر آگے بتایا گیا کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور اس کے بعد پھر جو خسارہ پانے والی جو اقوام ان میں سے ایک قوم سمود کا، اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کے انجام کار کا، ان کے رویے کا تذکرہ کیا گیا. تو جو پہلی قسم جو کھائی گئی اس صورت میں وہ ہے والشمس وضحاہا. پچھلے دفعہ بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ قسم کھانے کے جو حروف ہیں یا الفاظ ہیں وہ عربی میں مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں جو مشہور جو طریقہ ہے قسم کھانے کا وہ واو یا تا یا با، اس کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے لفظ الجلالہ کے قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واللہ لا افعل کذا، واللہ میں ایسے کروں گا مثلا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام. یا باللہ، اقسم باللہ العظیم، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ واللہ یا تاللہ یا باللہ، اور اس میں اللہ کے لفظ کے آگے جو بھی یہ ایک مثال کے طور پہ کہنا، اصل میں حرف کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو واو، اس طرح جیسے یہ 3 حروف ہیں تو ایک اور حرف جو قسم کھانے کا یہ واو ہے، واو والشمس وضحاہا. یعنی جیسے آپ تاللہ یا باللہ یا تاللہ باللہ، اسی طرح واللہ، تو اس میں واو شروع میں آتی ہے کہ واللہ میں نے ایسے نہیں کیا. تو یہ واو القسم اس کو کہا ہے، تو اس کا ترجمہ اور نہیں کرنا، اس کا ترجمہ قسم ہے اللہ کی واللہ. اسی طرح یہاں پہ والشمس وضحاہا یا والسماء ذات البروج والسماء والطارق، بہت سے مقامات پہ واو کا حرف استعمال کیا گیا قسم کے لیے. تو والشمس یعنی قسم ہے سورج کی. واو اور کے معنی سے ہٹ کے بھی کی ایک معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو یہاں جس معنی میں ہو رہی ہے وہ قسم کا معنی ہے. والشمس یعنی شمس کی قسم ہے، شمس سورج کی قسم ہے. وضحاہا اور اس کی روشنی کی، سورج اور اس کی روشنی کی قسم ہے. ضحا اس دھوپ کو بھی کہتے ہیں جو جب سورج کی جو دھوپ پھیل جاتی ہے اس دھوپ کو بھی ضحا کہا ہے. اور جس وقت میں وہ دھوپ پھیلتی ہے اس کے دھوپ پھیلنے کا جو وقت ہے اس کے لیے بھی ضحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی چاشت کا جو وقت ہے اس کو بھی ضحا کہا ہے. جیسے ہم صلاۃ الضحیٰ جو چاشت کی نماز ہے یا اشراق کی نماز بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ حدیث میں اس کے لیے لفظ ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین، کہ اللہ کی طرف پلٹنے والوں کی نماز کو قرار دیا گیا صلاۃ الضحیٰ. یعنی اس کے بارے میں دیگر حدیث میں ہے. مراد یہ کہ صلاۃ الضحیٰ جو چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی طلوع شمس کے کوئی 15-20 منٹ کے بعد جب سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے. تو جو سورج کا روشنی کا پھیل جانا اس روشنی کو بھی ضحیٰ کہتے ہیں، اور جس وقت وہ پھیلتی ہے اس کے لیے وہ ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لحاظ سے اس کے دونوں ترجمے کیے ہیں. بعض نے ترجمہ کیا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، بعض نے کیا سورج کی قسم اور دن کی قسم، یعنی وہ وقت جس میں وہ روشنی پھیلتی ہے. اور یہ اس میں ہم جانتے ہیں سورج میں کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے. سورج میں یہ یعنی بیان کرنا اس کو ضروری نہیں کہ اس میں کیا کیا فوائد ہمارے لیے رکھے ہیں، اس میں بندہ غور و فکر کرے تو یعنی بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں. اگلی چیز جس کی قسم کھائی گئی والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور ضحیٰ کی قسم. اس کے ضحیٰ کے ہا کا جو یہ ضمیر ہے، ہا کا جو یعنی اس کے ضحیٰ کے اس سے مراد ہے سورج کے ضحیٰ کی، یعنی سورج کے تپش ہے اس کی روشنی کی قسم یا اس کی روشنی کے وقت کی قسم. تو ہا کا لفظ شمس کی طرف جا رہا ہے، سورج کی. دوسری قسم والقمر اذا تلاہا، والقمر اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے جائے، جب اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر چاند نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے آتا ہے. سورج کے جانے کے بعد چاند دکھلائی دیتا ہے اکثر راتوں میں، ظاہر ہے 1-2 راتیں دن میں نہیں آتا، لیکن عام طور پہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند نظر آتا ہے. تو والقمر اذا، چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے ہے، اذا تلاہا
یہ دو قسمیں ہو گئیں، پہلے سورج کی اور اس کے بعد چاند کی، اور پھر قسم کھائی گئی جو سورج جس وقت میں ہوتا ہے، جس وقت چاند ہوتا ہے، دن اور رات کی قسم کھائی گئی. والنہار اذا جلاہا، نہار کی قسم، نہار یعنی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دن کی قسم. اذا جلاہا، اذا جب، جلاہا جب وہ اس کو جلا بخشے، اس کو جلی کر دے، واضح کر دے. اس سے مراد جلاہا، ہا سے کیا مراد ہے، یعنی اس کو واضح کر دے. لفظی ترجمہ یہ کہ نہار کی قسم جبکہ وہ اس کو واضح کر دے. اس کو سے کیا مراد ہے، کس کی طرف یہ ضمیر جا رہا ہے؟ اس میں دو اقوال ہمیں مفسرین نے اس میں لکھے ہیں کہ یا اس سے مراد سورج ہے اور یا زمین مراد ہے. یعنی یہ مراد ہے کہ دن کی قسم جبکہ سورج کو وہ لے آئے، سورج کو واضح کر دے، اس کو نمودار کر دے، کیونکہ دن میں ہی سورج آتا ہے. اور یا یہ مراد ہے دوسرا قول جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے زیادہ یعنی قوی قرار دیا، پسند کیا ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد زمین ہے کہ جب سورج زمین کو واضح کر دے. ظاہر سورج آتا ہے زمین پہ چیزیں اندر آنے لگ جاتی ہیں، واضح رہتی ہیں. تو سورج کی قسم. اور یہ جو جلاہا یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے. جلی آپ کہتے ہیں، جلی حروف میں لکھا ہے، جلی یعنی واضح حروف، بولڈ. تو جلاہا اس کو جلی کر دے، شمس کی قسم جبکہ اس کو جلی کر دے یعنی واضح کر دے، کھول دے. تو جبکہ سورج کو یا زمین کو واضح کر دے. اور دونوں چیزیں ظاہر لازم ملزوم چیزیں ہی ہیں، اس سے مراد سورج ہو یا زمین ہو. جیسے میں نے کہا امام ابن کثیر اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس سے مراد زمین ہے، کہ سورج کی قسم جبکہ زمین کو واضح کر دے. آگے فرمایا گیا اور دن کی قسم جبکہ وہ زمین کو واضح کر دے. آگے فرمایا گیا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جبکہ اس کو ڈھانپ لے. جیسے پچھلی آیت میں گزرا، اس کو ڈھانپ لے، سورج کو ڈھانپ لے یا وہ زمین کو ڈھانپ لے، یعنی یغشاہا، غشی اس پہ طاری ہو جائے، یغشاہا کہ اس پہ وہ طاری ہو جائے. تو زمین کو رات اپنی تاریکی کے ذریعے سے ڈھانپ لے، اس کی قسم کھائے گی. واللیل اذا یغشاہا. یہ دو متقابل جو چیزوں کی، دو جوڑوں کی ایک طرح سے قسمیں ہو گئیں. پھر آگے تیسری جو جوڑے کی قسم کھائی گئی والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم. اللہ تعالیٰ کی قسم، آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا اس کی قسم. وما بناہا، وما بناہا کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ جس نے اس کو بنایا، یا یہ کہ اس کی بناوٹ کی قسم. آسمان کی بناوٹ، اس کی مضبوطی، رفعت، شان، منزلت، اس کی قسم. تو یہ عربی لغت کے حساب سے دونوں کی گنجائش اس میں موجود ہے. دونوں مفسرین نے لکھے کہ یہاں آسمان کی مضبوطی کی قسم. قرآن مجید میں اس کا بھی کئی ایک مقامات پہ تذکر آیا ہے کہ اگر تم آسمان کی جب دیکھو گے کہ اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرو تو تم نہیں نکال سکتے. ثم ارجع البصر کرتين، پھر دوبارہ اس کی طرف نظر پلٹاؤ. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری جو نظر ہے وہ نا امید ہو کہ وہ واپس پلٹ آئے گی، تھک کے نا امید ہو کہ واپس پلٹ آئے گی. تم اللہ کی خلقت میں آسمان میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے، اس میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو آسمان جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مضبوطی، اتنا زبردست نظام بنایا، اس کی قسم یہاں پہ یعنی کھائی گئی. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء بنیناہا بأید، سورہ ذاریات میں کہ آسمان کو ہم نے بنایا، بنیناہا بأید، قوت ہے، آسمان کو ہم نے طاقت، قوت کے ساتھ اس کو بنایا ہے. تو آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، یا آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی قسم. آگے والارض وما طحاہا، اور آسمان کے بعد زمین کی قسم آ رہی ہے، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو ہموار کر دیا، یا اس کی ہمواری کی قسم. زمین کو اس قابل بنا دیا کہ اس پر یہ جو انسان مخلوق ہے یہ اس پر اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتا ہے. اس کو ہموار کر دیا اور اس کو نہ بہت سخت کیا نہ بہت نرم کیا، یعنی اتنا سخت بھی نہیں کہ اس میں کچھ اگنے قابل نہ رہے، اس پہ انسان کچھ کھود نہ سکے، نہ اتنا نرم کہ اس پہ وہ ٹکی نہ سکے. ہر لحاظ سے زمین اس طرح سے تیار کی گئی جیسے کہ انسان کے لیے مطلوب تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا. والارض وما طحاہا، طحاہا یعنی بسطہا، اس کو تیار کیا، اس کو ہموار کیا. ان ساری چیزوں کی قسم کھائی گئی. اس کے آگے جو آخری قسم کھائی جا رہی ہے وہ انسانی نفس کی قسم ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سَوَّاهَا
یہ لفظ کئی جگہوں پہ اور بھی استعمال ہو. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، اس نے پیدا کیا اور ٹھیک بنایا. یا فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں ٹھیک بنایا. فسواک فعدلک، تو جس نے انسانی نفس کی قسم، یا اس سے ہر نفس بھی مراد ہو سکتا ہے، تو نفس کی قسم اور جس نے اس کو ٹھیک بنایا. ٹھیک بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو لحاظوں سے ٹھیک بنایا. ایک تو اس کے خلقت کے اعتبار سے اس کو ویسے بنایا گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی اعطى كل شيء خلقه، وہ ذات جس نے کہ ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، یعنی جو اس کی مناسب ترین خلقت تھی ہر مخلوق کو وہ دی گئی، جس کے جہاں جو عضو جیسے ہونا چاہیے اس کو اس طرح سے بنایا گیا. اعطى كل شيء خلقه، جو اس کے مناسب ترین خلقت تھی وہ اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہر مخلوق کے ساتھ. ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی. تو یہ جو خلقت جو ٹھیک بنایا، اس سے جو پہلی چیز مراد ہے وہ خلقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صحیح بنایا. اور دوسری جو اس میں مراد ہے کہ فطرت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے بھی ٹھیک بنایا اور فطرت کے اعتبار سے بھی اس نے درست بنایا کہ انسان کو صحیح فطرت پہ پیدا فرمایا. جیسے سورہ روم میں فرمایا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ اپنا دین، اپنا چہرہ تم دین کے لیے یکسو کر لو، دین کے لیے یکسو کر لو، اللہ کی فطرت کو تھامے رکھو جس پر کہ اس نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ کی فطرت کو پکڑی رکھو. تو اللہ کی فطرت، اس سے پچھلی آیت میں دین کو پکڑنے کا، اس کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا، توجہ کرنے کا. آگے اسی آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگلے حصے میں کہ اللہ کی فطرت کو پکڑی رکھو جس پر کہ اس نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. تو یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا، اس کی جبلت میں، اس کی طبیعت میں رکھ دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہا کہ او مسلمان یا اس کو مسلمان بناتے ہیں، کہ مسلمان تو وہ ابتدائی طور پہ ہے ہی مسلمان، اس کو پھر مسلمان رہا تو وہ اپنی فطرت پہ باقی رہا، تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا ماحول ہے یا دیگر عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ فطرت سے ہٹ کے انحراف کر کے یہودی نصرانی مجوسی بن جاتے ہیں. اصل میں وہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ جیسے کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، کہ جس طرح کہ ایک بہیمہ چوپایا وہ جس طرح صحیح سلامت جو دوسرا چوپائے کو جنم دیتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ هل تحسون فیہا من جدع، کیا تم نے ان میں کبھی کن کٹے کو بھی محسوس کیا؟ یعنی جو پیدائش کے وقت بھی کبھی کسی کا کان کٹا ہوتا ہے تو وہ کان جو کاٹا ہے تو بعد میں کاٹا ہوتا ہے، چوپائے کا کان بعد میں کاٹا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا صحیح ہوتا ہے. اس طرح سے علم نے یہ مثال دی کہ جس طرح یہ چوپایا صحیح ہوتا ہے، بعد میں اس کا اگر کان کاٹا ہے تو کاٹا جائے، اس طرح جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، صحیح فطرت پہ، بعد میں اس کے دیگر عوامل، خاص طور اس کے ماں باپ یا دیگر عوامل کے ذریعے سے وہ فساد کی طرف چلا جاتا ہے، انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فارتالتهم عن دینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا، دین حنیف پر پیدا کیا، یہ ان کی فطرت ہے، حنفاء پیدا کیا. پھر شیاطین ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے دین سے ان کو منحرف کر دیا. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ أَوْ كَمَا قَالٍ، تو انہوں نے ان کو دین سے اغوا کر دیا یا علیحدہ ان کو دین سے منحرف کر دیا. لہذا بھائیو، جو فطرت ہے وہ یہی کہ سچ بولنا ہے، فطرت یہ ہے کہ توحید پہ قائم رہنا ہے، فطرت یہ ہے کہ انسانوں سے اچھا معاملہ کرنا ہے. جو بھی اسلام کے اصول ہیں وہ سب انسان کی فطرت میں داخل ہیں. اگر کوئی جھوٹ بولنا کسی کی عادت بن جاتی ہے، کسی کے دھوکہ بازی عادت بنتی ہے، یا جو بھی یعنی گندے اخلاق یا شرک کی طرف کوئی جاتا ہے تو وہ تبھی جاتا ہے جبکہ اپنی فطرت سے وہ انحراف کرتا ہے. ورنہ وہ اگر فطرت پہ جو قائم رہے گا وہ اپنی صحیح دین اسلام پر ہی وہ قائم رہے گا.
فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، اس فطرت کو پکڑی رکھو جس پر اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کی. یہ دونوں اس میں معنی مراد ہیں جو یہاں فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو صحیح بنایا. خلقت کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے بھی دونوں حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درست ٹھیک بنایا. آگے فرمایا یہ ساری قسموں کا ذکر ہو گیا. آگے آ رہے اس کا ذکر ہے کس چیز پر قسم کھائی گئی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس سے پہلے ایک اور آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا، اس نے اس کو الہام کیا، پہلے نفس کو بنایا اس نے ٹھیک فطرت پہ، پھر اس نے اس کو الہام کیا اس کا فجور، اس کی غلط روش، فجورها وتقواها، اور اس کا تقوی. تو غلط اور صحیح رستہ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو الہام کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک جو قول یہ کہ اس میں یعنی الہام سے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں خیر اور شر کی جو پہچان ہے وہ کسی حد تک یعنی وہ پہچان لیتا ہے، اس کی طبیعت میں رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے. جو ان کے اصول ہیں غلط اور صحیح کاموں کے، وہ انسان اگر فطرت پر قائم ہے تو وہ اپنی فطرت کو ذریعے سے جان لیتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی طرف ہی رہنمائی فرماتے ہیں انسان کی، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ فجور کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے کیے کی وجہ سے، انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو اللہ نے ان کے دل کب ٹیڑھے کیے؟ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے. ٹیڑھے ہونے کی ابتدا ان کی طرف سے تھی، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل پھر ٹیڑھے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے. یہ ممکن نہیں ہے، اس کو سوچنا بھی محال ہے کہ ایک آدمی ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو پکڑ کے برائی کی طرف رہنمائی کرے. یہ ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ سارے لوگ ہدایت پہ آ جائیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. اگر انسان اپنے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ برا رستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے برائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ان کو الہام کیا، فجور ان کی الہام کیا. اس سے جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کی رہنمائی کی، ان کو رستہ دکھایا، ان کو اس طرف لے کر گیا، فجور کی طرف اور تقوی کی طرف. تو فجور کا اور تقوی، جو فجور کا رستہ ہے، فجور سے مراد جو بھی تقوی کے منافی چیز یعنی اسلام کے جو مخالف چیز ہے اس کو فجور کہتے ہیں. عرف عام میں جو فجور کا لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عفت مآب نہ ہو، جو عفت کا رستہ چھوڑ دے، پاک دامنی اختیار نہ کرے، اس کے لیے فاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فجور اس کے اس رستے کو کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں، قرآن حدیث میں کئی مقامات پہ فجور کا لفظ اطاعت کے بالمقابل آیا کہ جو شخص اطاعت سے نکلنے والا ہے، اسلام سے ہٹ کے کچھ اور رستے اختیار کرنے والا ہے، اس کو فجور کہا جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. کسی اور آیت میں یہ یعنی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال فجور سے یہاں مراد جو اسلام کے خلاف جو بھی رستہ ہے اس کو یہاں فجور کہا گیا، یعنی تقوی کے بالمقابل اس کو استعمال کیا گیا. تو الہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں جو پچھلی آیت ہے تو الہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایک وضاحت فرمائی. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو حدیث ہے جیسے میں نے تذکرہ کیا، یہ تقدیر کے حوالے سے اس میں تذکرہ آ رہا ہے. میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مختصر طور پہ اس کا جو اشکال ہے وہ بھی بیان کریں گے. امام ابن جریر نے ابو اسود دئیلی سے روایت کیا کہ مجھ سے ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لوگ جو کوشش اور عمل کرتے ہیں کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا اور سابقہ تقدیر کے مطابق اسے لکھ دیا گیا، یا یہ جو عمل کرتے ہیں ان کا تعلق ان امور سے جنہیں لے کر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لائے اور ان پر حجت تمام کر دی. تو میں نے جواب دیا، وہ تابعی کہتے ہیں میں نے جواب دیا ان صحابی کو کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا، تقدیر میں لکھ دی گئی. تو انہوں نے کہا تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا. تابعی کہتے ہیں میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور میں نے کہا ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ہاتھ کی ملکیت ہے،
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا جو کچھ بھی وہ کام کرے، اور ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جبکہ بندوں سے پوچھا جائے گا۔ ان صحابی نے حضرت عمران نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر قائم رکھے، میں نے آپ کی عقل کا اندازہ لگانے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ خاندان مزینہ یا جوہینہ کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی عرض کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیں کہ لوگ جو کوشش اور عمل کرتے ہیں، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا اور سابقہ تقدیر کے مطابق اسے لکھ دیا گیا، یا یہ جو عمل کرتے ہیں ان کا تعلق ان امور سے ہے جنہیں لے کر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان پر حجت تمام کر دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل شیء قد قضی علیہم، بلکہ وہ چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا تھا، کہ پہلے سے کر دیا گیا ہے۔ اس نے عرض کی، جو صحابی تھے انہوں نے عرض کی کہ تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ من کان اللہ خلقہ لإحدى المنزلتین یہیئہ لہا، کہ جسے اللہ تعالیٰ دو منزلوں میں سے ایک منزل کے لیے پیدا فرماتے ہیں، یعنی جنت یا دوزخ غالباً سے مراد ہے، تو اس کے لیے اسے وہ تیار فرماتے ہیں، اس کے لیے رستہ، اس کے لیے آسان، اس منزل کا رستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے نے فرمایا کہ اور کتاب اللہ میں اس بات کی اس طرح تصدیق موجود ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر آپ نے یہ آیت سورہ شمس کی یہ پڑھی کہ اس ذات کی قسم اور انسانی نفس کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کی۔ یہ صحیح مسلم حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان جیسا رستہ اپنانے کی کوشش کرے گا اس طرح سے بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے گا، تو اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اپنی مرضی سے اسے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، لیکن انسان کو مکمل اختیار دیا گیا، اسی اختیار کی بنیاد پر ہی اس کا حساب کتاب بھی آخرت میں ہونا ہے۔ جیسا رستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کا رستہ، آگے بات سورہ لیل میں بھی مزید وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ یعنی آئے گا، جیسا رستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا رستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس سے آگے جو اگلی آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کس چیز پر یہ ساری قسمیں کھائیں گے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً خائب و خاسر ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو چھپایا، یا دوسرا ترجمہ ہے کہ جس نے اس کو معصیت میں ڈال دیا، اس کو گمراہ کیا اپنے نفس کو۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ یہ وہ بات ہے جس پر اتنی قسمیں کھائی گئیں، شروع میں شمس اور قمر کی، پھر نہار اور لیل کی، اور پھر سماء اور ارض کی، اور پھر نفس کی، اور آخر میں یہ بتایا گیا کس پر اتنی قسم کھا کر اتنی تاکید کے ساتھ کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ کہ وہ شخص صرف کامیاب ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اس کو شرک سے، گندے عقائد سے، گندے اخلاق سے، جو گری ہوئی گھٹیا چیزیں ان سے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو ان سے بلند اس نے کر لیا، اللہ کی اطاعت میں نفس کو دے دیا، تزکیہ کیا۔ تزکیہ یعنی ہر جو برائی ہے اسے اس نے پاک کیا، اس میں تزکیہ یعنی پاک صاف کرنا۔ تو جو بھی برائی ہے، خواہ وہ عقائد کے حساب سے برائی ہے، کوئی شرک بدعات کی برائی ہے، یا وہ اخلاقیات کے حساب سے برائی ہے، جو بھی برائی ہے اس سے اپنے نفس کو اس نے پاک کیا، زکاہا تزکیہ کیا اس نے۔ اسی سے زکوٰۃ بھی نکلا ہے، زکوٰۃ یعنی جو مال کی زکوٰۃ ہے کہ اس سے مال جو ہے وہ پاکیزہ ہوئے تھے۔ تو جس نے اپنے نفس کو اللہ کے اطاعت میں دے کر پاک کیا، اپنے اس کو اخلاق جو برے اخلاق ہیں ان سے اس کو آلودہ نہ کیا، اور آگے وقد خاب من دساها، جس نے اس کو آلودہ کیا، اس سے وہ خائب و خاسر ہوا۔ بھائی یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کی قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قد کا لفظ اس میں دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یقیناً، یعنی اتنی قسمیں کھا کر پھر کہا جا رہا ہے کہ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ کامیاب صرف وہ شخص ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا۔ آلودہ کس چیز سے آلودہ کیا؟ اللہ کی معصیت سے آلودہ کیا۔ کوئی اس نے یعنی شرک شروع کر دیا، یا برے اخلاق یا عبادات میں کوتاہی ہے، جو بھی اللہ کی معصیت ہے اسے آلودہ کیا۔ جس قدر اس نے اللہ کی معصیت میں آگے چلتا جائے گا اس قدر وہ نفس کو آلودہ کرتا جائے گا، اس قدر اس کی ناکامی اس کے ہاتھ میں اس کے سر آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار ہے ناکامی اور کامیابی کا۔ یہ معیار نہیں کہ انسان نے اس دنیا میں کتنا کمایا نہیں کمایا، یہ صرف ایک یعنی یہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اس کو اپنی حیثیت میں انسان رکھے، جس کی حیثیت یعنی
جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کی ہے دنیا کی، یہ اس کا مقصد نہ بن جائے. اصل میں کامیابی یہ کہ یہاں پہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائے، اور ناکامی یہ ہے کہ اس کے پاس یہاں جتنے بھی جو بھی جیسے بھی دنیاوی طور پہ رہ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی معصیت کے میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ ناکام نامراد ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آگے اللہ تعالیٰ نے جن اقوام نے اس کی تکذیب کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو رسولوں کی تکذیب کی، ان کا انجام کار ہوا، ان میں سے ایک قوم کا تذکرہ کیا اور وہ قوم سمود ہے. کذبت سمود بطغواہا. سمود نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ یہ اپنے رسول کو، اپنے جو رسول حضرت صالح علیہ السلام جو ان کی لائی ہوئی باتیں تھیں ان کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ بطغواہا، اپنی طغیانی کے باعث. بطغواہا بیج ہے، یہ سبب، اس کو بات سببیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے آگے جو پہلی بات ہے اس کا آگے سبب بتایا جا رہا ہے. سمود نے جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ اپنے ظلم، اپنی طغیانی سرکشی کے باعث جھٹلایا. اس لیے نہیں جھٹلایا کہ حق نظر نہیں آ رہا تھا، حق واضح نہیں تھا ان کے سامنے، اس لیے جھٹلایا کہ ظالم قوم تھی، طغیانی سرکشی پہ وہ اڑے ہوئے تھے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے رسول کو جھٹلایا. کذبت سمود بطغواہا، اپنی طغیانی کے باعث. تغواہا، یہ تغوا ہا جو ہے یہ سمود کی طرف جا رہے ہیں. سمود کا قبیلہ، یہ قوم، اس نے اپنی طغیانی کے باعث اس نے جھٹلایا. یہ تغوا کا لفظ ہے، یہ اردو میں طغیانی اسی سے ہی نکلا ہوا ہے، اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. اذ انبعث اشقاہا، کہ جب کہ وہ سمود میں سے جو شقی ترین، بدبخت ترین ان میں سے شخص تھا، جب کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا. اذ انبعث اشقاہا، کس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا؟ اپنے جو انہوں نے اونٹنی لے کر آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام معجزے کے طور پہ، اس کو یعنی ہلاک کرنے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لیے. اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ، تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان کو پکار کے کہا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی جو اونٹنی اور اس کا پانی، اس سے خبردار رہو. ناقۃ اللہ، جیسے سورہ ہود میں آتا ہے فذروها تأکل هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، کہ اس کو اللہ کی زمین میں کھانے دو. ولا تمسوها بسوء، اس کو برے نیت کے ساتھ، اس کے ساتھ برائی کا رستہ اختیار نہ کرنا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں عذاب علیم آ لے گا. یا دوسری آیت میں عذاب قریب عذاب تمہیں آ لے گا. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے ناقۃ اللہ، سے مراد یہ کہ اللہ کی ناقہ یعنی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، اس سے بچ کے رہو، اس سے خبردار رہو. کہ اللہ کی اونٹنی کیوں اس کو قرار دیا گیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص ایک معجزہ تھا. ان لوگوں کے اپنے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا تھا کہ ایک پتھر میں سے ایک وہ عظیم الشان جو اونٹنی ہے وہ نمودار ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا کہ ان لوگوں کے مطالبے کیا گیا، اتنی بڑی اونٹنی اس سے نمودار ہوئی. اور پھر جو ان کا کنواں تھا اس پہ ایک دن وہ اونٹنی پیتی تھی اور ایک دن ان لوگوں کی باری تھی، ایک دن وہ پانی پیتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ ایک اس کا پینا اور ایک دن جو ایک معلوم دن وہ تمہارا پینا. اور اس آیت سے مراد ایک جو مشہور ایک اور قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن وہ پیتی تھی اور ایک دن ان کو دودھ دیتی تھی. اللہ کی ان پہ بڑی ایک نعمت بھی تھی، ساتھ معجزہ بھی تھا کہ نعمت بھی تھی کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کنویں سے، اور دوسرے دن ان کو خوب وہ دودھ دیا کرتی تھی. تو اس آیت سے یہ کہ یہ مراد لی گئی، ایک دن اس کا پینا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک دن تمہارا پینا، تمہارے پینے سے مراد اس اونٹنی کا جو دودھ کا پینا. یہ جو اتنی بڑی اللہ تعالی نے نشانی دکھائی تھی، اس کو انہوں نے جھٹلایا، اس نشانی کو، اس اونٹنی کو وہ قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے. یہاں ان کے رسول نے ان کو پکار دی ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اللہ کی اونٹنی سے بچ کے رہو. وسقیاہا، سقیا یعنی اس کا پینا، سقی پینا، ساقی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ساقی پلانے والا. وسقیاہا، اور اس کا پینا یعنی اس کا جو پینا ہے اس کو برائی، اس کو پینے دو اپنے وقت میں، جو اس کا دن مقرر ہے اس میں اس کے ساتھ برائی کا رستہ اختیار نہ کرو. اور اس آیت میں، پچھلی آیت میں جو آیا کہ اذ انبعث اشقاہا، کہ جو بدترین شخص میں سے کھڑا ہوا، اس کے بارے میں احادیث میں مزید تفصیل ہمیں ملتی ہے. اس بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی صفت بیان کی کہ وہ کون شخص ہے جس نے سمود کا شخص جس نے اس کو
ذبح کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کی کنچیں کاٹنے والے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ انبعث اشقاها, اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آگے فرمایا تھا انبعث لها رجل عارم عزیز منیع فی رهطه مثل ابی زمعہ, کہ جبکہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا, اس سے مراد یہ کہ اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو بدخلق اور زور آور اور ابو زمعہ کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا. اس حدیث میں اس کی یہ صفات گنوائی گئیں کہ وہ طاقتور تھا, اپنی قوم میں بڑا وہ معزز شخص تھا, اس کے بڑا وہاں پہ نہیں رتبہ تھا. اور دوسری حدیث میں جس کے بارے میں آتی ہے وہ یہ کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بدبخت ترین جو اشخاص ہیں, بدبخت ترین شخص اس کا پتہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے پھر ان کو بتایا کہ بدبخت ترین دو شخص ہیں. ایک وہ شخص احیمر سمود, سمود کا احیمر, اور غالباً اس سے مراد یہ کہ چھوٹے قد کا گورا شخص, یعنی چھوٹے قد کا شخص سمود کا, اس سے مراد وہی جو یعنی یہ شخص جس نے اس کو ذبح کیا تھا. تو احیمر سمود, اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے کہ ان کی اونٹنی کو ذبح کیا, اور دوسرا شخص وہ حضرت علی کو فرمایا کہ جو کہ تمہاری پیشانی پہ مارے گا, تمہاری پیشانی پہ وار کرے گا حتیٰ کہ تمہاری یہ داڑھی اس سے تر ہو جائے گی, خون سے تر ہو جائے گی. حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والا شخص تھا اس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ بدبخت ترین شخص ہے. ایک شخص وہ جو سمود کی اونٹنی کو جس نے ذبح کیا تھا, اور دوسرا شخص وہ علی جس نے جو تمہیں یعنی تمہارے پر وار کرے گا, وہ بدبخت ترین شخص ہوگا. اس کی یہ تصدیق میں یعنی اس کی تشریح میں وہ حدیث آتی ہیں اذ انبعث اشقاها, بدبخت ترین شخص سمود کا وہ اٹھا اور اس کو اونٹنی کو مارنے کے لیے. ان کے رسول نے ان کو منع کیا, ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه, ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا, فعقروها, اور اس کو جو اس کی کنچیں کاٹ ڈالیں, اس اونٹنی کو یعنی قتل کر ڈالا. فکذبوه, آپ اس میں غور کریں, اس اونٹنی کو کاٹنے والا ایک شخص تھا جو اشقا بدترین جو بدبخت ترین شخص تھا, کاٹا اس نے فزیکلی, اس نے صرف اس اونٹنی کو قتل کیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس قتل کی نسبت ان سب کی طرف کر رہے ہیں. فکذبوه فعقروها, جمع کا صیغہ ہے, ان سب نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور ان سب نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. حالانکہ مارا جو آخر میں کام کیا تو ایک نے کیا تھا, لیکن باقی سب اس پہ راضی تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر, انہوں نے اپنے سورہ قمر میں آیا کہ فنادوا صاحبهم, انہوں نے بلایا اپنے صاحب کو, وہ جو شقی انسان تھا اس کو بلایا, تو انہوں نے بلایا, اس سے کام پہ وہ پوری طرح راضی تھے. اور ایک حضرت قتادہ کی یعنی بلاغات, یعنی وہ کہتے ہیں, حضرت قتادہ کہتے ہیں ہمارے تک یہ بات پہنچی, حدیث نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے تک یہ بات پہنچی کہ پہلے سب سے بیعت لی, سب نے اس سے بیعت لی کہ وہ جو کرنے لگا یہ کام وہ کر ڈالے اونٹنی کو, اور پھر اس نے اس کو قتل کیا. سارے اس میں شریک تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کا کام سب کی طرف نسبت کی, سارے اس میں شریک تھے, اس پہ راضی تھے. لہٰذا بھائی ایک برائی اگر ہوتی ہے اور دوسرا شخص اس پہ راضی ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے وہ برائی کرنے والا ہے, کوئی فرق نہیں. یعنی ایک اور حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ ایک جہاں ایک منکر ہو رہی ہے اور ایک اور شخص جو کسی اور کونے میں بیٹھا دنیا کے کہیں اور ہے, لیکن وہ اس پہ راضی ہے اس منکر پہ, تو وہ ایسے ہی جیسا کہ وہاں پہ موجود ہے, جیسے کہ منکر میں شریک ہے. اور دوسرا شخص جو اس پہ جو کہ وہاں موجود ہے لیکن اس پہ راضی نہیں ہے, اسے کراہت کرتا ہے دل میں, تو وہ ایسے ہی جیسا کہ وہاں موجود نہیں ہے. یہ حدیث کا اس طرح سے مفہوم ہے. لہذا اگر ایک بندہ برائی کرتا ہے دوسرے اس پہ راضی ہیں تو وہ ان کا حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ برائی کرنے والے کا حکم ہے, ان میں کوئی فرق نہیں. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یعنی منکر کو دیکھ کر کم از کم جو چیز جو انسان ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے اس کے خلاف کراہت, یہ اگر نہیں ہے تو پھر تو خیر نہیں ہے, پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے. اس کے اگر کراہت بھی ختم ہوگی اگر منکر کے سے, پھر تو اس کے بعد ایک ذرہ بھی ایمان کا جو ہے اس کے باقی نہیں ہے, اس کے رہا اس کے دل میں. فکذبوه فعقروها, اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قتل کرنے کا؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها, فدمدم علیہم, اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, تہس نہس کر دیا. ربهم فدمدم علیہم ربهم, ان کے رب نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کس وجہ سے؟ بذنبهم, ان کے گناہ کی وجہ سے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ان کی طرف سے سزا تھی, انہوں نے گناہ ایسے کیے تھے کہ اس کے مستحق تھے,
کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے. فسواہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسواہا، ان سب کو مساوی کیا. جو اللہ نے عقوبت نازل کی، سزا نازل کی، وہ صرف اس شخص پہ نہیں تھی جس نے اونٹنی قتل کیا تھا. فسواہا، ساری بستی کو اس میں لپیٹ میں لے لیا گیا، کوئی ایک بھی شخص ان میں نہیں بچا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہو گئی بستی جیسے وہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا، گویا کہ وہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں. سارے کے سارے، ایک چھوٹے بڑے، مرد عورت، کوئی ایک شخص بھی جو جھٹلانے والے قوم سے اس میں سے بچ نہیں سکا. فسواہا سے مراد ہے کہ ان کو سب کو برابر کیا، یعنی اللہ کی جو سزا تھی اس میں سب کو شریک کیا گیا، سب کو برابر جو اللہ کی سزا کا سب پہ نزول ہوا. ولا یخاف عقباہا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی ترجمانی کی گئی ہے، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ جیسے ایک بادشاہ، کوئی انسان، کوئی فاتح دنیا میں جو کسی اور کو کوئی سزا دے، اس کو اس بات کا خطرہ اندر موجود ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے کوئی اور دن پلٹ سکتے ہیں اور وہ اس کی کایا پلٹ سکتی ہے، ممکن ہے کوئی اور اس سے بھی انتقام آئندہ اس سزا دینے کا لے لے. کوئی کسی کو مار رہا ہے یا چاہے وہ فاتحانہ کہیں داخل ہوا ہے، اندر سے خوف موجود ہوتا ہے کوئی اور یعنی اس پہ کہیں سے حملہ نہ ہو جائے یا اس کا کہیں سے اس پہ انتقام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا اور سب کو اس میں ملیمیٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی خوف نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی کوئی اس سے بدلہ لے لے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بدلہ کون لے سکتا؟ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کو جب وہ کسی کو عذاب دے رہا ہے اس کو کوئی خوف نہیں کہ آئندہ کوئی اس کے ساتھ کچھ نہ کر دے. اللہ کو اس کا کوئی خوف نہیں، جیسے کہ انسانوں کو خوف ہوتا ہے. ولا خوف عقباہا، عقبہ یعنی انجام، عاقبت اردو میں استعمال ہوتا ہے. عاقبت یعنی عاقبت جو ان کو ہلاک کرنے کی جو عاقبت ہے، بستی کو ہلاک کرنے کی، اس سے اللہ تعالیٰ خوف نہیں رکھتا، اس کے انجام کار سے، عاقبت سے خوف نہیں رکھتا. یہ بھائی اور سورہ شمس، اس کے مختصر معنی جو آپ کے سامنے رکھے. اور یہاں یہ ختم کرنے سے پہلے سب کو دعوت ہے کہ اس صورت کو جو آپ نے ابھی سنی ضرور جا کے دوبارہ پڑھیں، کسی مستند تفسیر سے جا کے خود ترجمانی پڑھیں، ذہن نشین بھی اچھی ہوگی، اور بھی کئی معنی آپ کے سامنے کھلیں گے جو کہ یعنی شاید یہاں بیان نہیں ہوئے. اور آپ دیکھیں گے ایک مختصر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یہ سمجھ آ گئی، اب واقعی سمجھ آ گئی. اس سے مزید تفصیل سے آپ پڑھیں گے، تفصیلی جو تفسیر ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اس میں کئی جو موتی تھے وہ ہمیں پہلے نہیں مل سکے، اور کئی معنی اس میں سمجھ آئے. مزید تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا پہلے بھی کتنے معنی تھے جو نہیں سمجھ آئے. یعنی انسان جتنا اس کی گہرائی میں چلتا جائے اتنے ہی زیادہ ان کا جو معنی ہے، اس کا جو جمال، خوبصورتی آیات کے اس کے سامنے کھل کے واضح ہوتی جاتی ہیں، اس کا ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے بڑھتا جاتا ہے. اس صورت کے مضامین میں دوبارہ ذکر کر دوں. شروع میں کئی چیزوں کی قسم کھائی گئی، شمس کی، لیل کی، نہار، شمس اور قمر، نہار اور لیل، اور آسمان اور زمین، اور پھر نفس کی قسم کھائی گئی، اس کے فجور اور تقویٰ کی طرف اس کو الہام دینے کا ذکر کیا گیا. پھر اس چیز پر پھر جس پر قسم کھائی گئی اس کا ذکر کیا گیا کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور مراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان میں سے بدبخت ترین شخص تھا، اس کی اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ نے اس قتل کرنے کی نسبت سب کی طرف کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر فرد کو اس کے ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اس ہلاکت کے انجام سے یعنی خوف نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اس کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق دے جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے. اللہ اس کے حقوق پہچاننے، اس اپنی کتاب کے حقوق پہچاننے، اس کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سے ہمیں اپنی کتاب سے صحیح معنی میں محبت کرنے والا بنا دے، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والا بنا دے. اللہ قرآن اور حدیث کی فہم، اس طرح کی فہم جس طرح سلف صالحین کی فہم تھی، ہمیں عطا فرما دے. اللہ اگر جو بیان کرنے میں جو باتیں حق تھیں، اللہ ہمیں ان کو سننے اور ان کے بہترین پہلو کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کہنے میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دے، ہمارا اس پہ معاف نہ کر. اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، جائز حاجات پوری فرما.
اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان سے جو قید حیات ہیں ان کے حقوق پہچاننے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو اس اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کو دنیا کے ہر کونے میں نصرت عطا فرما، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے استعمال فرما رہے، اپنے دین کی نصرت کے لیے استعمال فرما رہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک میں صرف ایک دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس صورت کی تفسیر میں علماء نے، امام ابن کثیر نے نقل فرمائی ہے، جس کے دوران وہ رہ گئی۔ یہ جو یہاں پہ آیا تزکیہ نفس کا ذکر آیا، اس سلسلے میں ایک دعا ہے۔ اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو سنا کہ یہ آیت پڑھی اور پھر انہوں نے اس کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے اور اس کی تزکیہ فرما دے، تو اس کا بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے۔ یہ حدیث، یہ دعا صحیح مسلم میں بھی انہی الفاظ سے یہ موجود ہے۔ ہم بھی کوشش کریں اس دعا کو یاد کر لیں، چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے لیکن بہت عظیم معنی ہے، اور اس کی اس آیت کی تفسیر میں بھی اس دعا کا امام ابن کثیر نے ذکر کیا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔